بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مالک پٹھان تھا، تنخواہ کے ساتھ ساتھ میری تعریفیں بھی کرتا تو میں بھی پٹھان مالک کو راضی کرنے کی کوشش کرتی۔ لیکن ایک رات مالک کے کمرے میں گئی تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ دودھ میں چھوارے ڈال کر مالک کو پلایا اور خود پاس بیٹھ گئی۔ مالک 50,000 دیکھ کر بولا، آج میرے ہوش اڑ گئے۔ عورت صدا سے تعریف کی بھوکی ہوتی ہے، جہاں چار لفظ اپنی تعریف میں سنتی نہیں کہ موم کی طرح پگھلنا شروع ہو جاتی ہے، چاہے بعد میں اسے پچھتانا ہی کیوں نہ پڑے۔ لیکن وقتی طور پر تعریف کا جو سرور عورت کے سر پر سوار ہوتا ہے، کسی نشے کی طرح سے اس پر اثر کرتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ جس گھر میں میں ملازمہ تھی وہاں کا مالک پٹھان تھا۔ دیکھنے میں وہ بے حد خوبصورت تھا، جیسے کہ پٹھان ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جب میں نے اس کے گھر کام کرنا شروع کیا تو مجھے اعتراض تھا کہ وہ اکیلا رہتا ہے اور میں اکیلے مرد کے گھر پر کام نہیں کروں گی، کیونکہ میں خود بھی 20-22 سال کی لڑکی تھی۔ اپنی اماں کے ساتھ گھروں کے کام کرتی تھی، لیکن آج کل اماں بیمار رہنے لگی، اس لیے کام پر مجھے ہی جانا پڑتا تھا۔ جن گھروں میں میں کام کرتی تھی وہاں پر کام زیادہ تھا، لیکن تنخواہ اتنی اچھی نہیں تھی۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ ایک بار میں کام کر کے گھر واپس آ رہی تھی کہ شام کا وقت تھا، جب سامنے ایک بنگلے سے گاڑی نکلی اور اس میں ایک پٹھان شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے اپنی آنکھوں پر پہنا کالا چشمہ اتار کر مجھے دیکھا، اپنے ڈرائیور سے کچھ کہنے لگا۔ میں اس انتظار میں تھی کہ اب وہ گاڑی باہر نکال کر لے جائے تو میں بھی جاؤں، لیکن گاڑی بیچ میں ہی کھڑی کر کے ڈرائیور گاڑی سے نیچے اترا اور میرے پاس آ گیا۔ کہنے لگا، مالک کچھ تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں اس پٹھان مالک کی پچھلی نشست کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے شیشہ نیچے کیا اور کہنے لگا کہ مجھے اپنے گھر کے لیے ایک خوبصورت ملازمہ کی ضرورت ہے۔ اس کے لفظ کچھ ایسے تھے کہ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی کہ بھلا یہ کون سی ڈیمانڈ تھی کہ ملازمہ خوبصورت ہو، ورنہ زیادہ تر لوگ تو یہی کہتے تھے کام صاف ستھرا کرتی ہو، کام کرنے میں سست نہ ہو۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ ملازمہ خود خوبصورت ہو۔ اس پٹھان کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے کہا، صاحب جی آپ میری بیگم صاحبہ سے بات کروا دیں، مجھے اچھا نہیں لگتا میں کسی مرد سے گھر کی کام بات کروں۔ جس کی نظریں ہی مجھ پر جمی ہوئی تھیں وہ پٹھان مسکرانے لگا، کہنے لگا کہ میری شادی نہیں اور میں اکیلا رہتا ہوں۔ یہ سن کر تو میں بری طرح سے غصے سے تپ گئی تھی۔ میں نے کہا، مجھے نہیں کرنا آپ کے کام۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی، گھر میں کوئی عورت ہی نہیں ہے؟ ایسے گھر میں کام نہیں کرتی میں۔ میرا یہ سننا تھا کہ وہ پٹھان کہنے لگا کہ میں تمہیں اچھے خاصے پیسے دوں گا۔ میں سوچنے لگی، یہ بھلا مجھے کتنے پیسے دے سکتا ہے؟ 3 گھروں کا کام کرنے کے بعد میں 15,000 مہینے کے کماتی تھی۔ بھلا یہ گھر کے کام کا مجھے کیا ہی دے گا؟ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی جب اس پٹھان نے کہا، میں تمہیں مہینے کے 25,000 دوں گا۔ یہ سن کر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، یعنی کہ ایک گھر میں کام کرنے کا مجھے 25,000 مل رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، اس کے علاوہ تمہارے گھر میں راشن الگ سے ڈلوا دوں گا۔ اس مہنگائی کے دور میں راشن ہی 10,000 سے کم کا نہیں آتا۔ اس پٹھان مالک کی آفر ایسی تھی کہ میں اسے فوراً سے رد کر دیتی۔ میں نے کہا، میں اپنی اماں سے پوچھ کر بتاؤں گی۔ کہنے لگا، اگر تمہیں پیسے کم لگ رہے ہیں تو میں اور بڑھا دوں گا، لیکن دیکھو گھر کا کام میں تم ہی سے کروانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے کہا، کیوں مجھ سے ہی کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ تو معنی خیز مسکراہٹ سے کہنے لگا، کیونکہ تم خوبصورت ہو۔ حالانکہ مجھے اس کے اس جملے پر غصہ آنا چاہیے تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے شرم سی آنے لگی۔ میرے چہرے پہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک مسکان سی سج گئی تھی۔ میں فوراً سے وہاں سے پلٹ گئی۔ جیسے جیسے میں گھر جا رہی تھی مالک کی بات میرے کان میں جیسے رس کھولنے لگی تھی کہ میں خوبصورت ہوں۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی، گھر پورا بکھرا پڑا تھا، بہن بھائیوں نے ادھم مچا رکھا تھا۔ میں تھکی ہاری گھر پہنچی تھی اور اماں سر باندھے چارپائی پر لیٹی کہنے لگی، ختیجہ آ گئی؟ تو ایسا کر دال چڑھا دے، کب سے بھوکے بیٹھے ہیں تیرے بہن بھائی کہ اب آپ آئے گی اور کھانا بنا کے ہمیں کھلائے گی۔ اماں کی بات سن کر میں نے کوفت بھری نظروں سے اپنی اماں کو دیکھا تھا۔ میں نے کہا، اماں تو نے یہ بچوں کی ٹیم کے میرے لیے پیدا کی ہے؟ میں نے اپنے سے چھوٹے 7 بہن بھائیوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ یہ کہنا تھا کہ میری اماں نے چارپائی کے نیچے پڑی چپل اٹھا لی، کہنے لگی، شرم نہیں آتی؟ بے غیرتوں کی طرح باتیں کرتی ہے، چل جا، جو کہہ رہی ہوں وہ کر۔ میں نے کہا، ابھی تھک کر آئی ہوں، میں 3 گھروں کا کام کیا ہے اور جب گھر آتی ہوں تم سر باندھے بیٹھی ہوتی ہو کہ آ کے تمہارے بچوں کو بھی میں پالوں۔ مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب۔ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سامنے پرانا سا شنگار میز پڑا تھا، جس کا شیشہ بھی کافی دھندلا سا ہو گیا تھا۔ میں نے کمرے کی بتی جلائی اور خود کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ مجھے لگا جیسے میں واقعی بے حد خوبصورت لڑکی ہوں۔ بہرحال خوبصورت تو میں تھی، لیکن اتنی نہیں تھی کہ لوگ دیکھیں تو اپنے ہوش کھو بیٹھے۔
बस नैन नक्श प्यारे थे, रंगत के सफ़ेद थी, बाल भी लंबे घने थे। शायद मेरे कपड़े पुराने थे, इसलिए मुझे अपना आप इनमें इतना प्यारा नहीं लगता था, कि शायद यह वजह ये थी कि आज तक मेरी कभी किसी ने तारीफ़ नहीं की थी। मुझे इस बात का एहसास ही नहीं दिलाया था कि मैं खूबसूरत भी हूँ। मैं काम करती थी वहाँ, बस यही कहा जाता था, खतीजा तू तो जाने कब सुधरेगी। अरे 1 घंटे से बस बर्तन ही मांज रही है, और वो भी गंदे सलंदे। ये देख प्लेट में घी लगा पड़ा है, ऐसे धोते हैं बर्तन। अपनी मालकिन की बात याद आई थी, जिसके बर्तन मांज मांज कर मेरे खूबसूरत हाथ बेरौनक हो चुके थे। मैंने अपने हाथों की जानिब देखा तो अपने खुरदरे हाथ देखकर मुझे रोना आया था। बहरहाल मैंने अपने कपड़े तब्दील किए, आंखों में काले रंग का काजल डाला, पहले से अपना आप बड़ा अच्छा सा लगने लगा था। 2 मिनट अपना सिरापा श्रृंगार मेज़ के धुंधले से आईने में देखा और फिर बाहर आ गई। दाल चढ़ाई, आटा गूंदा, रोटी बनाई, खाना सबको खिलाया, फिर अम्मा के पास जाकर बैठ गई। अम्मा अब भी मुझसे नाराज़ थी, मुझे देखकर अपना रुख बदल गई। अब मैंने अम्मा को पठान मालिक के घर के लिए भी मनाना था, इसलिए मैंने अम्मा के पाँव पकड़कर दबाना शुरू कर दिए। अम्मा कहने लगी, चल हट, माँ को ताने देती है, शर्म नहीं आती तुझे। मैंने कहा, अच्छा अम्मा गुस्से में थी इसलिए कह दिया होगा, तो भी क्यों मेरी बात पकड़ती है। तेरे सामने ही तो सुबह 9 बजे काम पर जाती हूँ और शाम को वापस आती हूँ। वो लोग कोई मुझे बिठा के खाना थोड़ी खिलाते हैं, काम कर कर के थक जाती हूँ, इसलिए मैंने गुस्से में कह दिया, चल छोड़ ना अम्मा, तुझसे नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी। अम्मा को लाड दिखाते हुए कहा तो वो मुस्कुराने लगी, कहने लगी, तू मेरा बेटा है, तुमने कभी तुझे बेटी नहीं समझा। अरे मेरा कमाऊ पूत तो तू है, ये सारे तो ऐसे ही निकम्मे कामचोर। अम्मा ने मुझसे छोटे बहन भाइयों को देखकर कहा, जो अपने ही खेलने कूदने में मसरूफ़ थे। मैं सबसे बड़ी थी और मेरा छोटा भाई मुझसे 8-9 साल छोटा था, और इसके बाद तो जैसे लाइन ही लग गई थी। मैंने अम्मा के पाँव दबाते दबाते अपना असल मकसद बयान किया। मैंने कहा, अम्मा वो जो सुरैया आपा है ना, जिसके घर तुम काम करती थी, इसके सामने वाले बंगले में एक पठान साहब रहता है। आज इसने मुझे कहा कि मैं इसके घर काम कर दूं। अम्मा ने कहा, अच्छा पैसे कितने देगा। मैंने कहा, अम्मा वो कहता है सिर्फ मेरे घर का काम करना है। ये सुनना था कि अम्मा ने फ़ौरन से इनकार कर दिया। कहने लगी, रहने दे, तू हमारा गुजारा नहीं है घर काम से, साफ कह दे कि काम में सब घर के करूँगी। जब मैंने इस पठान मालिक की सारी बात माँ के गोशे गुजार की तो वो चुप की चुप रह गई। मुझे बेयकीनी से देखने लगी, कहने लगी, 25,000 महीने के देगा। मैंने कहा, हाँ अम्मा। कहने लगी, तुझे सुनने में गलती हुई होगी पगली, इतने पैसे कौन देता है। फिर कहने लगी, राशन भी अलग डाल के देगा। मैंने कहा, हाँ कह तो यही रहा था। ये सब सुनकर मेरी अम्मा मान गई, कहने लगी, ठीक है। मैंने अम्मा को कस्तन ये नहीं बताया कि वो पठान मालिक अकेला रहता है। अम्मा तो मना कर देती। बेशक मेरी माँ मुझे दूसरों के घरों में मुलाजमत करवाती थी, लेकिन कभी किसी ऐसे घर में नहीं छोड़ा था जहाँ पर मर्द भी मर्द हों और कोई औरत ना हो। अगले रोज़ मैं इस पठान के घर पहुँच गई। चौकीदार ने दरवाज़ा खोला, कहने लगा, साहिब अंदर लाउंज में ही बैठे हैं। घर काफ़ी बड़ा था। मैं जब अंदर दाखिल हुई तो वो पठान मालिक अखबार पढ़ रहा था। ज़्यादा उम्र का भी ना था, यही कोई 35-36 साल का होगा। देखकर मुस्कुराने लगा, कहने लगा, मुझे यकीन था तुम ज़रूर आओगे। मैंने कहा, यकीन क्यों था। कहने लगा, छोड़ो फिर बताऊंगा। मैंने कहा, मेरी अम्मा ने इजाज़त दे दी है, लेकिन पैसे मैं एडवांस लूँगी। मुझे अभी भी ये शक था कहीं वो काम करवाने के बाद मेरी छुट्टी ना करवा दे। इतने ज़्यादा पैसे काम के कौन देता है। मुझे लगा मालिक कहेगा, ठीक है तुम काम शुरू करो, मैं चंद दिन में तुम्हें पैसे दे दूँगा। लेकिन मेरी तो हैरत की इंतहा नहीं रही। मालिक ने फ़ौरन से जेब से बटवा निकाला और पैसे गिनकर मेरे हाथ पर रख दिए। तो हक तक इसे देखती रह गई। अब तो मालिक की मेहरबानियाँ मुझ पर शुरू हो चुकी थीं। मैं सफाई करती तो कहने लगा कि तुमने तो मेरा घर चमका के रख दिया है। शायद तुम्हारे खूबसूरत हाथों का नतीजा है कि घर चमकने लगा है। ये सुनकर मुझे अपने हाथ खूबसूरत से लगने लगते थे। हालांकि मैं बहुत साफ़ सुथरा काम करने की आदी ना थी, लेकिन वो तो मेरी तारीफ़ें ही करता रहता था। बर्तन धोती तो कहने लगा कि तुम्हारे हाथों का कमाल है जो मेरे बर्तन महक उठे हैं। एक बार मैं किचन में बर्तन धो रही थी जब वो पठान मालिक किचन में आ गया। कहने लगा कि मेरा बावर्ची काम छोड़कर भाग गया है। अगर तुम मेरा खाना भी बनाना शुरू कर दो तो मैं तुम्हें 10,000 और दूंगा। ये सुनना था कि मेरी आंखें चमक गईं। 1 माह से मैं इसके घर में काम कर रही थी और इतना तो समझ गई थी कि वो सादा खाना खाने का आदी है, इसलिए मैंने फ़ौरन से हामी भर ली। लेकिन इसकी अगली बात ने तो जैसे मेरे होश हरा के रख दिए थे। वो कहने लगा, मुझे ताज़ा खाना खाने की आदत है और रात का खाना मैं 9 बजे तक खाता हूँ, इसलिए 9 बजे तक तुम्हें मेरे घर पर रहना पड़ेगा। ये सुनकर मैं कुछ तज़ब्ज़ब का शिकार हुई थी। मेरी माँ तो कभी भी मुझे इतनी रात तक काम करने की इजाज़त ना देती।
میں بے حد مایوس ہوئی۔ میں نے کہا نہیں صاحب، میری ماں نہیں مانے گی۔ وہ کہنے لگے 15,000 دوں گا۔ میرے دل میں پھر سے لالچ پڑ گیا، جا کے اماں کو جھوٹ بولا۔ میں نے کہا کہ مالک کی بیوی بے حد بیمار ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ 15,000 دوں گا، بس رات کے کھانے تک تمہیں رکنا پڑے گا۔ اماں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ میں نے کہا اماں اس کی بیوی بیمار ہے تو مجھے اس کا خیال رکھنا چاہیے، وہ اتنے پیسے دیتا ہے، پھر گھر میں راشن الگ سے ڈلوا دیتا ہے۔ میری ماں خاموش ہو گئی، کہنے لگی رات کے 9 بجے کا وقت بہت زیادہ ہے خدیجہ۔ میں نے کہا تو واپسی میں اس کا ڈرائیور چھوڑنے آئے گا نا؟ مجھے کہنے لگی چلو ٹھیک ہے، اب میں صبح 9 بجے کی جاتی تو رات کے 9 بجے تک مالک کے گھر میں ہی ہوتی۔ پہلے تو میں کام کاج کر کے واپس لوٹ جاتی تھی، لیکن اب تو جیسے میرا وقت نہیں کرتا تھا۔ گھر کا کام میں صبح ہی نپٹا لیتی تھی، رات کا کھانا بنانے سے پہلے کا سارا وقت میرا بیکار گزرتا تھا۔ پتہ نہیں مالک نے یہ کیا طریقہ اپنایا تھا کہ تازہ کھانا ہی کھانا ہے، ورنہ میں جھٹ پٹ کھانا بنا کر اپنے گھر جانے والی بنتی۔ شام 5 بجے سے لے کر 8 بجے تک میں بالکل فارغ ہوتی تھی۔ مالک بھی اپنے کام سے 5 بجے واپس لوٹ آتا تھا اور ٹی وی لگا کر بیٹھ جاتا اور میں ادھر ادھر وقت گزاری کرنے لگتی۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگا تم بھی میرے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھ لیا کرو۔ میں نے کہا نہیں مالک، مجھے ایسا کوئی شوق نہیں ہے۔ ایک بار میں نے رات کا کھانا ٹیبل پر لگایا تو مالک مجھے کافی بے چین سے لگے، کہنے لگے آج کھانے کا موڈ نہیں ہے، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہہ کے وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے شکر کیا کہ چلو جان خلاصی ہوئی۔ یہ سوچ کر میں نے سب کچھ سمیٹا اور گھر جانے لگی۔ اکثر مالک بچا ہوا کھانا میرے ساتھ ہی دے دیتا تھا، اس لیے مجھے گھر جا کر کھانا نہیں پکانا پڑتا تھا، وہی کھانا ہم سب کھا لیتے تھے۔ ویسے بھی مالک نے بریانی بنائی تھی، اس لیے سوچا کہ مالک سے پوچھ لیتی ہوں کیا میں کھانا لے جاؤں۔ جیسے ہی میں نے مالک کے کمرے میں دستک دی تو وہ کچھ نہیں بولے۔ میں جا رہی تھی کہ وہ اجازت دیتے تو میں دروازے سے ہی بس ان سے پوچھتی کہ میں بریانی صحت لے جاؤں اور اجازت ملتے ہی لے کر چلی جاتی، لیکن مجھے اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ میں نے 2-3 بار کمرے کے دروازے پر دستک دی، لیکن جب مجھے کسی کی آواز نہیں آئی تو میں نے نیب گھمایا اور دروازہ کھل گیا۔ سامنے میں نے مالک کو دیکھا تو وہ بری طرح سے ہانپ رہے تھے۔ میں ان کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا مالک آپ کو کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے شاید بخار ہے، ایسا کرو مجھے دودھ میں چھوہارے ڈال کر دے۔ تو میرے مالک میرا اتنا احساس کرتے تھے، اس لیے میرا بھی فرض تھا کہ میں ان کی خدمت کرتی۔ میں فوراً سے کچن میں گئی، ایک ڈبے سے چھوہارے نکالے اور دودھ میں پکا کر ایک پیالے میں ڈال کر لے آئی۔ جب کمرے میں داخل ہوئی تو وہ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، ان کے ہاتھ بری طرح سے کپکپا رہے تھے۔ میں نے وہ دودھ کا پیالہ سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ کہنے لگے مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں یہ کھا سکوں، اگر تم زحمت نہ ہو تو مجھے کھلا دو۔ مجھے بات بڑی عجیب سی لگی تھی، لیکن ان کے گھر میں میرے علاوہ کوئی دوسری ملازمہ بھی نہ تھی، نہ ہی کوئی ملازم، صرف ایک چوکیدار تھا جس کی ڈیوٹی صرف دروازے تک محدود تھی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو 9:30 بج رہے تھے۔ مجھے فکر ہو رہی تھی کہ مجھے واپس گھر بھی جانا ہے، مجبوراً ہی صحیح۔ مالک کے پاس کرسی رکھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے انہیں وہ پلا دیا۔ انہوں نے کہا دراز کھولو۔ میں نے دراز کھولا تو کہنے لگے میرا بٹوا مجھے پکڑانا۔ میں نے وہ بٹوا ان کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اس میں سے انہوں نے 50,000 نکالے اور مجھے دینے لگے، کہنے لگے یہ رکھ لو۔ وہ رقم بہت بڑی تھی۔ میں نے کہا نہیں مالک، کوئی بات نہیں، آپ ویسے بھی میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ کہہ رہا تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ کہنے لگے میں تنہا رہ رہ کر تھک گیا ہوں، مجھ سے بھی تنہائی برداشت نہیں ہوتی۔ یہ سن کر میں کچھ گھبرائی تھی۔ میں نے کہا مالک آپ شادی کر لیں، اچھے خاصے امیر ہیں، آپ کے پاس دولت کی ریل پیل ہے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگے مجھ میں ایک عیب بھی ہے، اس عیب کے ساتھ کوئی بھی مجھے قبول نہیں کرنا چاہتی، اور بنا اپنا عیب لڑکی کو بتائے بغیر میں شادی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں کسی کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا آپ میں کیا عیب ہے؟ وہ کہنے لگے میں کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا۔ یہ سن کر میں خاموش سی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر جاتی انہوں نے میرے ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگے تم بہت خوبصورت ہو اور اچھی لڑکی بھی ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہیں غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہو، اگر تمہیں میں اپنے اس عیب کے ساتھ قبول ہوں تو مجھے بتا دینا، میں تم سے نکاح کر لوں گا، تمہیں عزت کی زندگی دوں گا، دولت تمہیں میرے گھر میں ملے گی، بس تمہیں اولاد نہیں دے سکتا۔ یہ کہنے کے بعد مالک میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ چند روز بعد ہی میرا نکاح پٹھان مالک سے ہو گیا۔ بس اب وہ میرے چھوٹے بہن بھائی کی کفالت بھی کرتا تھا اور میں جی جان سے اس کا خیال رکھتی تھی۔ بے شک میری کوئی اولاد نہ تھی، لیکن میں اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ کبھی دل میں بہت آرزو ہوتی تو اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ لے جاتی، اسے اپنے گھر پر رکھ لیتی۔ وہ پٹھان شخص بھی میرے بھائی سے بہت پیار کرتا۔ ہماری زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور ویوز دیجیے۔